سمجھ لیں کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، ایسے فتنوں کا دور کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ تمہارے سامنے آئیں گے کہ ان کی شکل و صورت اور ان کا ظاہر بڑا ہی دلکش ہوگا، وقلوبہم ضیاء، اور ان کے دل بھیڑیے ہوں۔ وہ بھیڑیے کیا ہوں گے؟ گوشت نوچنے کے لیے نہیں، وہ بھیڑیے وہ ایمان کھانے والے بھیڑیے ہوں گے۔ اس لیے ان کی باتیں بڑی میٹھی ہوں گی اور ان کا انداز بڑا ہی دلکش ہوگا، اور اپنے جبے اور قبے کے معاملے میں بڑے ہی نمایاں نظر آئیں گے، مگر ان سب کو نہ دیکھو، ان کے دل میں بھی اتر کر کے دیکھو، اس لیے وہ بھیڑیے ہی نظر آئیں گے، اور جب موقع پڑے گا تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالیں گے۔ تو اس لیے اس زمانے میں ایک فساد بہت زبردست پیدا ہو گیا، وہ فساد صلح کلیت کا۔ سب کو بالکل صحیح کہتے ہیں، کوئی ان میں غلط نہیں ہے، سب صحیح ہے، اور اس وجہ سے اب سب صحیح ہیں تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اب رسول پاک بے مثل و بے مثال ہیں، رسول پاک ہمارے جیسے بشر ہیں، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، یہ کہتے رسول پاک اللہ کے نائب مطلق ہیں، اللہ نے انہیں با اختیار بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے کہ وہ ایک جگہ ایک تنکا ہلا سکیں۔ تو اب ذرا سوچو دونوں باتوں میں کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کے علوم دیے تھے اور رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہ تھا، کیا یہ دونوں باتیں ایک ہی شخص تسلیم کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ایک یہ گروپ ایسا پیدا ہوا ہے صلح کلی، صلح پسند کرنے والا، جو صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ سب کا ایمان ملیا میٹ کر دیا جائے، کہ آدمی اس کو بھی صحیح مانے اس کو بھی صحیح مانے، جنت بھی جنت ہے اور جہنم بھی جنت ہے، سب کو اگر جنت ہی کرتا جائے تو پھر بچے گا کیا؟ ایمان بھی ایمان ہے اور کفر بھی ایمان ہے، تو پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایمان اور کفر کے درمیان دوری کیسی ہے اور دونوں میں مخالفت کیسی ہے۔ تو ہر آدمی جب صاحب ایمانی ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس لیے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا ایسا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، صبح کے وقت آدمی مومن ہوگا، شام آتے آتے کافر ہو جائے گا، اور شام کے وقت کوئی مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ آخر یہ کیوں میرے آقا سرور کائنات نے اس چیز کو بیان کیا؟ یہی بتانے کے لیے کہ لوگوں ان حالات میں ایمان کا بچانا سخت مشکل ہوگا، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت اس ایسے زمانے میں جو کر گیا تو اس نے بہت بڑا کام کر لیا، وہ کامیاب رہا، وہ کامیاب رہا، اس کی فتح ہے، اگر جو اس کے لیے بڑی سخت دشواریاں ہیں۔ میرے آقا